بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو قدم میں اٹھانے جا رہی تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو نہ صرف میری عزت خراب ہوتی بلکہ میں لوگوں کی نظروں میں گر جاتی۔ مگر میں مجبور تھی اور انتہائی مجبوری کی حالت میں ہی مجھے یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، اور مجبوری میں تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی اس انتہا تک پہنچ گئی تھی کہ اب میرے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ اگرچہ جو کچھ میں کرنے جا رہی تھی وہ غلط ہی تھا، مگر اس غلط کو کر کے ہی میری زندگی میں سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ میں نے فون ملا کر ان خاص آدمیوں کو کال کی اور پوچھا کہ کیا تم لوگ تیار ہو؟ تو وہ میرے ہی حکم کے منتظر تھے۔ جیسے ہی میں انہیں اشارہ کرتی وہ میرے گھر میں آ جاتے۔ میرے شوہر کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہونی چاہیے تھی، اسی لیے میں نے دودھ میں نیند کی دوا ملا دی اور اپنے شوہر کو دے آئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ گہری نیند سو گیا تو میں نے اپنے پلان پر عمل کرنے کا سوچا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا، دور دور تک گلی میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہی مناسب وقت تھا کہ جو میں سوچ رہی تھی اس پر عمل کر لیا جائے۔ میں نے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور اپنی نند کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی سو رہی تھی لیکن میں نے اسے جگا دیا اور کہا کہ آج تم دودھ پیے بغیر ہی سو گئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھابھی جب میں سو ہی گئی تھی تو مجھے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، اور اب مجھے نہیں دودھ پینا، آپ لے جائیں۔ مگر میں اگر دودھ لے جاتی تو پھر میرے پلان کا کیا ہوتا؟ اسی لیے میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ جب تک تم دودھ پی کر نہیں سوتی تمہارے بھائی جان مجھ سے خفا رہتے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے، تو میرے لیے نہیں اپنے بھائی کے لیے ہی اب یہ پی کر سو جاؤ۔ اور وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ بھائی کے نام پر وہ نرم پڑ گئی اور میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر غٹاغٹ پی گئی۔ میں مطمئن ہوتی ہوئی باہر آ گئی۔ اب بس صرف کچھ ہی منٹوں کا کھیل تھا، اور جب 10 منٹ کے بعد میں دوبارہ کمرے میں گئی تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ان آدمیوں کو فون کر کے گھر کے اندر بلایا اور ان کی مدد سے اپنی بے ہوش نند کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ ٹوٹل 3 آدمی تھے، جن میں سے ایک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور 2 میرے ساتھ اس وین میں بیٹھے تھے۔ رات کے اس پہر یہ کاروائی کرتے ہوئے میں اندر ہی اندر بہت بری طرح ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں میں خود ہی مصیبت میں نہ آ جاؤں۔ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں یہ تینوں اعتبار کے قابل تھے یا نہیں، مجھے تو ان لوگوں سے بھی ڈر ہی لگ رہا تھا۔ ان کے بارے میں مجھے میری ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ ہر قسم کا غلط کام کرنے کے ماہر ہیں، تو میں نے اسی سے ان کا نمبر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے میں ان کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتی تھی، اور یہ تھے تو مرد ہی۔ رات کے اس وقت ایک اکیلی عورت کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں وظیفے کرتی رہی اور جلد ہی ہم ہماری مطلوبہ منزل پر پہنچ گئے۔ میں اپنی بے ہوش نند کو ان لوگوں کی مدد سے کوٹھے کے اندر لے آئی۔ ان لوگوں سے بھی میں پہلے ہی بات کر چکی تھی کہ میں اپنی نند کو ان کے پاس چھوڑنا چاہ رہی ہوں، اور ان لوگوں کو کیا چاہیے تھا؟ ان کے لیے تو یہ لاٹری کا ٹکٹ تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ میں نے اپنی نند کو کوٹھے والوں کے حوالے کیا اور خود واپسی کی راہ پکڑی۔ واپسی کے راستے میں بھی میں خدشات کا شکار ہی ہوتی رہی، مگر ان لوگوں نے مجھے بحفاظت میرے گھر کے آگے پہنچا دیا۔ میں نے انہیں مکمل پیسوں کی ادائیگی کر دی تو وہ وہاں سے چلے گئے اور میں گھر میں داخل ہو گئی۔ شکر ہے کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ میں جا کر اپنے شوہر کے پہلو میں لیٹ گئی اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی دوران مجھے کچھ کھٹکے کی آواز آئی تو میں چونک گئی۔ یہ آواز تو میری بیٹی کے کمرے کی طرف سے آئی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ گئی کہ اللہ خیر کرے، رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کون آ گیا جو وہ یوں چیختے ہوئے اٹھی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہماری بیٹی کے کمرے میں کوئی آیا ہے، مگر وہ نہیں اٹھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ انہیں تو میں نے ہی نیند کی گولیاں دے کر سلایا ہے۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس سے میں چھٹکارا پانے کے لیے اسے کوٹھے پر چھوڑ کر آؤں گی، وہی اس وقت میرے سامنے میری بیٹی کے کمرے میں بیٹھی ہوگی۔ مگر میری بیٹی وہاں نہیں تھی۔ میں گھبرا گئی، اسے آوازیں دینے لگی کہ انوشا تم کہاں ہو؟ میں پاگلوں کی طرح پورے گھر میں اپنی بیٹی کو آوازیں دے کر ڈھونڈنے لگی۔ میری نند آرام سے میری بیٹی کے کمرے میں اس کی چارپائی پر بیٹھی ٹانگیں جھلا رہی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب یقیناً اسی کی کارستانی ہے۔ میری بیٹی کے غائب ہونے کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا جو یوں اتنے مزے سے اور مسکرا کر مجھے دیکھ رہی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی اپنا وقت اور انرجی ضائع مت کریں۔
آپ کی بیٹی यहाँ पर नहीं है। मैं तो जैसे पागल ही हो गई। उसको बाजू से पकड़कर खड़ा करते हुए पूछने लगी कि कहाँ है मेरी बेटी, क्या किया है तुमने उसके साथ? तो वो कहने लगी ज्यादा कुछ नहीं, बस वही जो आपने मेरे साथ किया है। हाँ, लेकिन मैंने जगह बदल दी है। अब उसे वहां पर तो नहीं बेच सकती थी ना जहां पर आपने मुझे भेजा। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि उसने मुझसे बदला ले लिया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही थी कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे। वो तो बेहोश हो चुकी थी, और जब मैं उसे वहां पर लेकर गई तो सारे रास्ते वो बिल्कुल बेसुध रही थी, और लगता ही नहीं था कि वो जाग रही है। तो मेरे आने के 5-10 मिनट बाद ही वो यहाँ पर आखिर कैसे पहुंच चुकी, और कोठे वालों ने उसे आने कैसे दिया? ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे दिमाग में गुडमुड हो रहे थे, मगर इन सवालात के जवाबात जानने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की परवाह थी। वो मुझे किसी भी सूरत मेरी बेटी का पता बताने को तैयार ही नहीं थी। मुझे कहने लगी कि अब तो सुबह आप भाई को ही बताइएगा कि आपकी बेटी कहाँ गायब हो गई है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो कह दूंगी कि आपकी बेटी भाग गई है। वो तो हंसती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर मैं वहीं साकित खड़ी रह गई। यकीनन मुझसे बदला ले रही थी, मगर उसे इस सब के बारे में कैसे पता चला कि मैं भी उसके साथ यही करने वाली थी और उसके बारे में यही कहने वाली थी। अब मैं पछता रही थी कि मैंने क्यों इस औरत के साथ पंगा लिया। मुझे इसके साथ दुश्मनी करनी ही नहीं चाहिए थी। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा मैंने अपनी बेटी को खो दिया। अगर सुबह मेरे शौहर को पता चलता तो घर में तो तूफान आ जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं बाहर निकलकर पागलों की तरह इधर से उधर अपनी बेटी को तलाश करने लगी, मगर वो कहीं होती तो मुझे नजर भी आती। वो तो कहीं पर भी नहीं थी। मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई। मेरा हौसला नहीं हो रहा था कि अपने शौहर को उठाकर उनसे बात करूं। वैसे भी मैं जितना मर्जी उठा लेती, नींद की गोलियों के जेरे असर उसने अपने वक्त पर ही जागना था। अब मुझे इंतजार था कि सुबह क्या तमाशा होगा। ये सब मेरी गलती थी। मुझे अपनी नंद के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उसके साथ ये सब ना करती तो वो मेरी बेटी के साथ भी ना करती। मेरा नाम तहमीना है और मैं 3 बहनों के बाद चौथे नंबर पर थी। मेरा ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। हमारे घर वाले बहुत मुहज्जिब और पढ़े लिखे शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते थे। मेरे अब्बा ने मेरी बड़ी बहनों की शादी भी अपने ही जैसे लोगों में की थी, मगर मेरे ख्वाब शुरू से ही बहुत ऊंचे थे। मैं चाहती थी कि किसी अमीर कबीर घराने की बहू बनूं, जहां मुझे ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए घुट घुट कर ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े और ना ही हर चीज़ के लिए तरसना पड़े। यहाँ तो मेरे माँ बाप हमें सब्र और शुक्र पर लंबे लंबे लेक्चर देकर चुप करवा दिया करते थे, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मैं शादी करके भी किसी ऐसे ही घर में जाऊं जहाँ पर यही सब होता हो। मेरे लिए कई रिश्ते आए, मगर मैं सबको इनकार करती रही, क्योंकि मुझे अपनी शादी के लिए जैसे लोग चाहिए थे वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ उसकी शादी पर गई तो वहाँ का माहौल देखकर बहुत मुतासिर हुई। मेरी वो दोस्त एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी, और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फंक्शन का इंतज़ाम किया था। मेरी दोस्त चूंकि मेरी आदत से वाकिफ़ थी और मेरी ख्वाहिशात से भी, तो मुझे कहने लगी कि मेरी शादी में सभी अमीर कबीर घरानों से लोग आए हैं। अगर तुम किसी को यहाँ पर मुतासिर कर सकती हो तो कर लो, किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं। ये कह तो वो बिल्कुल ही ठीक रही थी। आजकल का वो ज़माना नहीं था कि घर में बैठकर अच्छे रिश्तों का इंतज़ार किया जाए, बल्कि खुद अच्छे रिश्तों को अपनी पहुंच में करना चाहिए, और मैंने भी वही किया। मुझे एक ऐसी फैमिली बहुत अच्छी लगी जिसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। बस वो 2 बहन भाई ही थे। उनके सर पर माँ बाप का साया नहीं था, और वो दोनों ही एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने सोच लिया कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से जिसका नाम आमिर था। आमिर देखने में भी खूबसूरत और हैंडसम था, और उसकी बहन भी किसी से कम नहीं थी। मुझे आमिर की निस्बत उसकी बहन थोड़ी चालाक लगी, मगर मुझे इसे अपने बस में तो करना ही था। उसे अपने हाथों पर डालना था ताकि वो हम दोनों की शादी के बारे में सोच सके। ये प्लानिंग बहुत लंबी थी और उस पर बहुत आराम और सुकून से काम होना था। इसीलिए मैं अपने हिस्से के काम करके उनकी तरफ से इंतज़ार करने लगी कि कब वो लोग मुझे बहू के हक़ में कबूल करेंगे। मुझे मेरी दोस्त ने मशवरा दिया था कि अगर इस लड़के को काबू करना है तो पहले इसकी बहन को करना होगा, क्योंकि इन बहन भाई की आपस में बहुत मोहब्बत है और वो अपनी बहन की पसंद से ही शादी करेगा। तो मैंने उसकी बहन मोमिना को अपना दोस्त बना लिया।
شادی کے ان 3-4 دنوں کی دوستی مزید گہری ہو گئی۔ اب میرا اور اس کا فون پر بھی رابطہ تھا اور وہ سیدھی سادی سی بے وقوف سی لڑکی تھی جو جلد ہی مجھے بھابھی بنانے کے دعوے کرنے لگی اور میں اس کی باتوں پر صرف مسکرا کر رہ جاتی۔ میرا پلان کامیاب ہو رہا تھا اور ایک دن وہ بھی آیا جب اپنے بھائی کے ساتھ میرا رشتہ لے کر وہ اس گھر میں آ گئی۔ میری یہ سب سے بڑی جیت تھی کہ میں نے اپنا نصیب خود لکھا تھا۔ امی ابا اتنے امیر گھر میں میرا رشتہ کرنا تو نہیں چاہ رہے تھے، مگر میرے اصرار پر ان کو حامی بھرنی پڑی اور یوں میں مومنہ کی بھابھی بن کر اس گھر میں چلی گئی۔ شادی کے بعد ہی مجھے اپنی نند کھٹکنے لگی تھی۔ وہ میری دوست نہیں تھی، میں نے صرف اپنے مطلب کے لیے اسے اپنا دوست بنایا تھا، اور اب جب میرا مطلب پورا ہو گیا تھا تو مجھے وہ کانٹا لگنے لگی تھی، کیونکہ میرا شوہر اس کی کسی بچے کی طرح پرواہ کرتا، اسے اپنی بیٹی کہتا اور تب تک وہ کھانا نہ کھاتا جب تک وہ آ کر نہ کھا لیتی۔ ہم جہاں کہیں بھی جاتے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی اور ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اس کی مداخلت اور مشورہ تو بہت ہی ضروری تھا۔ اسی لیے میں اس سے جان چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی اور بہتر تو یہی تھا کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے۔ میں اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا چاہ رہی تھی کہ اچانک ہی اس نے ہمیں خود ہی حیران کر دیا اور اپنے بھائی کو کہنے لگی کہ میں نے ایک لڑکے کو پسند کیا ہے، اگرچہ وہ ہماری طرح امیر نہیں بلکہ مڈل کلاس ہے، مگر میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ مجھے امید تھی کہ میرا شوہر تو ہرگز بھی نہیں مانے گا، مگر یہ کیا، اس نے اپنی بہن کو غریبوں میں بیاہ دیا۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اب میری جان چھوٹے گی، کیونکہ وہ دوسرے شہر میں تھی اور وہاں سے اتنی جلدی اس کا یہاں پر چکر بھی نہیں لگنا تھا۔ شادی کے ان سالوں کے دوران میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اب کبھی کبھار ہی آتی تھی اور زیادہ تر فون پر ہی بات کر لیتی تھی۔ زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ میری اس پرسکون سی زندگی میں ہلچل تب مچی جب ہم پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی کہ میری نند مومنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا شوہر تو یہ سنتے ہی تڑپ گیا اور اسی وقت ہم اس کے سسرال گئے۔ جب واپس آئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ مجھے اپنی نند کا اپنے گھر پر دوبارہ واپس آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ابھی جوان تھی اور شادی کے صرف 5 سال بعد ہی بیوہ ہو کر گھر واپس آ گئی تھی۔ جو بھی یہ سنتا تو بہت افسوس کرتا۔ افسوس تو مجھے بھی تھا، لیکن میں اسے عمر بھر کے لیے اپنے سر پر نہیں بٹھا سکتی تھی۔ جب اس کی عدت گزر گئی تو میں نے اپنے شوہر پر زور دیا کہ اپنی بہن کی دوبارہ شادی کے بارے میں سوچیں، مگر میری نند نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں اب کبھی بھی دوبارہ شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو میرے شوہر نے مجھے ہی ڈانٹ دیا اور کہنے لگا کہ جو میری بہن کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ پہلے میرے شوہر کا وقت، اس کی محبت اور اس کی سب چیزوں پر میرا حق تھا، اور اب وہ بھی حصے دار بن کر آ گئی تھی۔ میرا شوہر جو کچھ بھی میرے لیے لے کر آتا، ویسی ہی وہی چیز میری نند کے لیے بھی لے کر آتا، اور یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ اور وہ بھی ایسی تھی کہ اپنے بھائی کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ جتنے بڑے حادثے سے وہ گزری تھی، اسے تو اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، مگر وہ تو جیسے اب جا کر آزاد ہوئی تھی۔ گھر کے کاموں میں بھی اس کی مداخلت مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، اور میں نے آہستہ آہستہ اسے ٹوکنا شروع کر دیا اور اسے اس کی حیثیت یاد دلانی شروع کر دی کہ وہ ہم لوگوں پر صرف ایک بوجھ ہے۔ وہ بھی میرے رویے کو سمجھ رہی تھی اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اچھے سے سمجھ لے کہ اس کی یہاں بالکل بھی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی۔ ہماری شادی کی سالگرہ تھی اور میں یہ دن صرف اپنے شوہر کے ساتھ ہی منانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے پہلے سے ہی ہوٹل میں بکنگ کروا لی تاکہ ہم دونوں اکٹھے ڈنر کر سکیں۔ جب شوہر آفس سے واپس آئے تو میں نے انہیں سرپرائز دینے کی خاطر ڈنر کا ذکر کیا۔ ان کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ تم نے مومنہ سے پوچھا کیا وہ ہمارے ساتھ جا رہی ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، وہ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا تم ہمارے ساتھ ڈنر پر جاؤ گی؟ اور وہ بھی ایسی گھومنے پھرنے کی شوقین تھی کہ فوراً ہی تیار ہو گئی۔ جبکہ آج کے اس اہم دن کے موقع پر تو میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے یا نہیں، تو میں اس کو کیسے پوچھ لیتی؟ مگر میرے شوہر کی سمجھ میں یہی بات تو نہیں آ رہی تھی کہ ہماری اپنی بھی کوئی ذاتی زندگی ہے۔ وہ تو جیسے صرف اپنی بہن کے ہی ہو کر رہ گئے تھے، اور یہ ہرگز بھی مجھے قابل قبول نہیں تھا۔ میں کسی بھی طرح سے اسے دوبارہ سے کہیں بھیج دینا چاہتی تھی تاکہ وہ میری زندگی سے نکل جائے اور پہلے کی طرح میں راج کرنے لگوں، کیونکہ اس کی موجودگی میں تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ ایک ایک کام اب میرے شوہر اس کی پسند اور رضامندی سے کرنے لگے تھے۔ میں کچھ کہتی تو الٹا مجھے ہی سمجھاتے کہ وہ بیوہ ہو کر اس گھر میں آئی ہے، اگر میں اس کا خیال نہیں کروں گا تو کون کرے گا، اور میں چپ ہو جاتی۔
میں اس کے خلاف بول کر اپنے شوہر کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی ایک دوست سے مشورہ کیا تو وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی نند سے چھٹکارا حاصل کر لو، کیونکہ اب وہ بیوہ ہو کر آئی ہے تو بہت انسیکیور ہوگی اور وہ یہی چاہے گی کہ اپنے بھائی کی تمام تر جائیداد اپنے نام کر لے تاکہ اس گھر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر سکے۔ یہ سن کر میں واقعی تشویش میں مبتلا ہو گئی کہ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ کہاں جاؤں گی۔ اگرچہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ مومنہ ایسی ویسی کوئی حرکت کرے گی، مگر جس طرح کا زمانہ چل رہا تھا کسی سے کچھ بھی بعید نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ کب کیا کر گزرے۔ میں نے آخر سوچا کہ میں اسے کسی ایسی جگہ بھیج دوں گی جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے تاکہ میری باقی کی زندگی سکون سے گزرے۔ آخر میں اسے کہاں پر بھیج سکتی تھی؟ میرے اچانک ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر اسے کسی کوٹھے پر بھیج دیا جائے تو وہ لوگ ہمیشہ اسے اپنے قیدی بنا کر رکھیں گے اور کبھی بھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ اس صورت میں ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا پا لوں گی۔ میں نے پورا پلان بنا لیا تھا کہ میں اپنی نند کو بے ہوشی کی دوا دوں گی اور اس کو کوٹھے پر لے جا کر بیچ دوں گی اور صبح شور مچا دوں گی کہ میری نند تو بھاگ گئی ہے۔ میرا شوہر بھی جب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا، پھر چاہے وہ جتنی بھی مرضی کوشش کر لیتا وہ اپنی بہن کو تلاش کرنے کی، مگر اسے کبھی نہ ملتی، اور میں نے یہی کیا تھا۔ لیکن جانے میرے پلان میں ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ یہ الٹا مجھ پر ہی بھاری پڑ گیا۔ میری نند کو تو اس وقت وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر وہ میری بیٹی کے کمرے میں صحیح سلامت موجود تھی اور اب میری بیٹی اس کے قبضے میں تھی۔ جانے اس نے اسے کہاں پہنچا دیا ہوگا۔ یہ سب میری غلطی تھی، کاش میں ایسا نہ کرتی۔ میری بیٹی ابھی صرف 8 سال کی تھی، وہ بہت معصوم تھی۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں اسی وقت اٹھ کر اپنی نند کے پاس گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اسے معاف کر دو اور میرے گناہوں کی سزا اسے مت دو، اسے واپس لا دو۔ وہ ہنسنے لگی اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ ظاہر ہے اب وہ کیوں میرا لحاظ کرتی جب میں نے ہی ساری حدوں کو پار کر دیا تھا تو اسے کون روک سکتا تھا۔ صبح ہوئی کو کچھ دیر کے بعد میرے شوہر کی آنکھ بھی کھل گئی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا پوچھتے تھے۔ میری نند تو 10 منٹ کے بعد ہی اپنے بھائی سے ملنے آ گئی، مگر جب بیٹی نہیں آئی تو وہ بے چین ہو گئے اور بار بار اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کی بیٹی رات کو اغوا ہو چکی ہے، اور وہ بھی ایک ایسی غلطی کے ہاتھوں جس میں اس کا بالکل بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ میں رونے لگی۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر کو اس بارے میں سب سچ بتا سکوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں چلے گئے اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو کمرے میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ میں نے بھی ان کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کا ناٹک کیا اور یہ دیکھ کر ہم دونوں ہی حیران رہ گئے کہ اب تو میری نند بھی اپنے کمرے میں نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میرے شوہر نے پولیس کو بلوا لیا کہ ان کی بیٹی اور بہن دونوں غائب ہیں، وہ کہاں جا سکتی ہیں۔ میرے شوہر نے FIR درج کروا دی تو میں خوف میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں میں ہی نہ پکڑی جاؤں۔ اگرچہ میں نے تو اپنی نند کے لیے پلان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اس میں کامیاب نہیں ٹھہری تو کہیں پولیس والے مجھے سب کا ذمہ دار نہ سمجھ لیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری نند کہاں پر جا سکتی ہے۔ اس کا تو اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یقیناً وہ وہیں گئی ہوگی جہاں پر اس نے میری بیٹی کو رکھا ہوگا، کیونکہ میں اس طوائف خانے میں فون کر کے معلوم کر چکی تھی جہاں پر میں اسے چھوڑنے گئی تھی، وہاں پر میری بیٹی نہیں تھی۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکی آپ کی گرفت سے کیسے آزاد ہو گئی تو انہوں نے مجھے حیرت انگیز بات بتائی۔ کہنے لگے کہ ہم نے تو اسے کمرے میں بند کر دیا تھا اور باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا تھا، مگر پھر جب 10 منٹ بعد دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ تمہاری نند تو بہت ہی تیز ہے، کھڑکی سے لٹک کر نیچے سڑک پر پہنچ گئی اور پھر فرار ہو کر گھر آ گئی ہوگی۔ میں یہ سب اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی اور نہ ہی اس پر الزام لگا سکتی تھی، کیونکہ پھر اس کے بعد میرا بھی سچ سامنے آ جاتا، اور جتنا پیار میرا شوہر اپنی بہن سے کرتا تھا کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے ہی طلاق دے دیتا۔ اب وہ بھی گھر پر نہیں تھی، جانے کہاں چلی گئی۔ اگر وہ گھر پر ہوتی تو میں اس کے پیروں میں پڑ جاتی، اس سے معافی مانگتی کہ وہ مجھے معاف کر دے، مگر میری بیٹی کا پتہ مجھے دے دے۔ لیکن اس کی غیر موجودگی بھی اب ہمیں پریشانی میں ڈال رہی تھی۔ مجھے کسی پل سکون نہیں تھا۔ ایک تو بار بار میرا ضمیر ہی مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اگر میں مومنہ کے ساتھ برا نہ کرتی تو میری بیٹی کے ساتھ بھی برا نہ ہوتا، تو دوسری طرف مومنہ کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔
اس کا پتہ چل جاتا تو اس سے میری بیٹی کا پتہ نکلوانا نہایت آسان ہو جاتا، مگر وہ تو جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہی ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنے شوہر کو بھی ہار مانتے ہوئے دیکھ لیا۔ کہنے لگا شاید ہم نے ان دونوں کو کہیں کھو دیا ہے، اب ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں کیسے صبر کر سکتی تھی؟ وہ بھی تو ایک باپ تھے، اتنی جلدی کیسے ہار مان سکتے تھے؟ کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنی بیٹی کی تصویریں موصول ہوئیں۔ وہ کسی کوٹھے پر لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ تصویریں دیکھیں تو چیخ کر اپنے شوہر کو بلایا۔ اسی وقت وہاں سے وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ مجھے پکی امید تھی کہ یہ میری نند کی طرف سے ہی بھیجی گئی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ابھی ابھی مجھے کسی نے ہماری بیٹی کی تصویریں بھیجی تھیں، وہ سخت مصیبت میں ہے، اسے بچا لیں۔ مگر میرے پاس انہیں دکھانے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ انہوں نے اسے میرا وہم قرار دیا اور کہا کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ اب ہم کبھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، لیکن جہاں پر بھی ہو وہ خوش ہی رہے۔ میں اپنے شوہر پر چیخ پڑی کہ آپ کیسے باپ ہیں جن کو اپنی بیٹی کا احساس ہی نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کھو گئی ہے اور آپ اتنے آرام سے یہ بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا، میری نند کو دیکھ کر ہم دونوں ہی شاکڈ رہ گئے۔ میرے شوہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پوچھنے لگا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے ایک زخمی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں بغیر بتائے گھر سے چلی گئی تھی، مگر میں نے بھابھی کو بتایا تو تھا، کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ میں اس کی بات پر چونک گئی کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ یقیناً وہ مجھے پھنسانے کے لیے یہ سب کہہ رہی تھی۔ میرے شوہر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تمہیں پتا تھا کہ یہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے گئی ہے تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں انہیں کیا بتاتی؟ مجھے تو خود نہیں معلوم تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ بلا شبہ مجھ سے زیادہ ہوشیار تو میری نند تھی، جس نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میں خود ہی چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ تو واپس آ گئی تھی، پھر میری بیٹی کہاں تھی؟ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنی ساری غلطیوں کو تسلیم کرتی ہوں، صرف مجھے اتنا بتا دو کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو تصویریں بھیجی تو تھی، آپ نے دیکھی نہیں؟ وہ وہیں پر ہے جہاں پر آپ نے مجھے بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے خیال میں تو بہت اچھی جگہ تھی نا، جہاں پر میں آرام اور سکون سے رہ سکتی تھی۔ تو میرا بھی آپ کی بیٹی کے بارے میں یہی خیال ہے کہ وہ وہاں پرسکون ساری زندگی رانی بن کر عیش کرے گی۔ میں رونے لگی کہ وہ تو معصوم سی بچی ہے، تمہاری اس سے کیا دشمنی؟ تو وہ غراتے ہوئے کہنے لگی میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میں بھی تو معصوم ہی تھی، اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ اتنی گھٹیا سازش رچائی؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ اپنی دوست اور بھابھی سمجھا تھا، اسی لیے تمہیں بیاہ کر اپنے گھر لے آئی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ تم آستین کا سانپ نکلو گی اور مجھے ہی راستے سے صاف کرو گی۔ تم نے سوچا تھا کہ اگر میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو تم ہمیشہ کے لیے گھر اور جائیداد کی اکیلی مالکن بن جاؤ گی، مگر میرا کیا ہوتا؟ اس کوٹھے پر میری باقی کی زندگی کیسے گزرتی؟ کیا تم نے ایک بار بھی سوچا تھا؟ نہیں سوچا ہوگا، اس لیے میں بھی اب تمہاری بیٹی کے بارے میں بالکل نہیں سوچوں گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ تمہاری بھتیجی ہے، کچھ تو خیال کرو، میرے گناہوں کی سزا اس کو تو مت دو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ اب بہت ہو گیا، میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ وہ میری بھتیجی نہیں، صرف تمہاری بیٹی ہے، کل کو تمہاری طرح ہی نکلے گی تو اچھا نہیں ہے کہ وہ تم سے دور کر دی جائے۔ ماں کے کیے کی سزا اس کے بچوں کے آگے ہی آتی ہے اور انہیں بھگتنی پڑتی ہے، تو اب تمہاری ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا وہ بھگتے گی۔ تمہیں اسے دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ اس نے اپنے موبائل پر کچھ تصویریں میرے آگے کی تو میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ ان تصاویر میں میں اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ کچھ لوگ اسے ناچنے پر مجبور کر رہے تھے اور وہ روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل لرزنے لگا۔ میں نے کہا تمہارا کیسا پتھر دل ہے، تمہیں یہ منظر دیکھ کر ترس نہیں آ رہا؟ دیکھو تو میری بیٹی کس قدر مجبور ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہی منظر میرے ساتھ دہرایا جاتا تب تو تم بہت خوش ہوتی۔ کیا تم نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ سب ہوگا تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ اب بات تم پر آئی ہے تو تمہیں اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی ہے، اس پر گزرنے والی تکلیفوں کا احساس ہو رہا ہے، لیکن میری دفعہ تمہیں یہ سب خیال نہیں آیا کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی عزت ہوں، میرے اندر بھی جذبات اور احساسات ہیں۔ میں کوئی موم کی گڑیا تو نہیں جسے ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ بھیج دیا۔
जीती जागती इंसान थी जिससे तुमने नफरत की इंतहा कर दी। तुम शायद भूल गई थी कि मैं वही थी जो तुम्हें इस घर में लेकर आई थी। मैं ही थी जिसने तुम्हें अपने भाई की जिंदगी में जगह दी और खुले दिल से कबूल किया, उसके साथ तुम्हारी शादी करवाई और तुम्हें भाभी बनाकर इस घर में लाई। मैंने तो तुम्हें हमेशा माँ के बराबर ही समझा था, मगर ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काट रही हो। मैं बेवा होकर आ गई तो मैं तुम्हारी आंखों में खटकने लग गई। हालांकि शायद तुम ये बात नहीं जानती कि ये घर मामा ने मेरे नाम कर दिया था, क्योंकि ये घर मेरी माँ को उनकी माँ से तोहफे में मिला था जब वो पैदा हुई थी। और इसी रिवायत के पेश नज़र जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने इस घर को मेरे नाम पर कर दिया। अब तुम बताओ कि इस घर की असल मालकिन कौन है? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ और तुम्हारी सारी असलियत अपने भाई के सामने बयान कर दूँ। वो तो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देगा। उसकी सारी बातें बिल्कुल ठीक थी और अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जिस तरह मैं तड़प रही थी और मेरी बेटी जिस तरह रो रही थी, जाहिर है अगर इसकी जगह मोमिना होती तो वो भी इन्हीं हालात से गुजरती। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने उसके साथ कितना गलत करने की कोशिश की। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। मुझे कहने लगी कि मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था कि बेवा हो गई तो मुझे इस घर में तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकालने के लिए कोई ना कोई साजिश ज़रूर करोगी, क्योंकि मुझे अब रवैयों को पढ़ना आ गया है। लेकिन ये वाकई में मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि तुम इतनी घटिया साजिश करोगी कि मुझे किसी कोठे पर ही दे आओगी। मैंने तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन ली थी, इसीलिए जब तुम दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में आई तो तुम्हारे सामने तो मैंने वो पी लिया, मगर मैंने वो अपने हलक से नीचे नहीं उतारा, मुंह में ही रखा। और जैसे ही तुम कमरे से बाहर गई तो मैंने फौरन वो थूक दिया। जब तुम मुझे कोठे पर छोड़कर चली गई तो मैंने उन लोगों में से एक को पैसों का लालच दिया और उसने खिड़की खोलकर मुझे फरार होने में मदद दी और मैं फौरन घर वापस आ गई। मैं चाहती थी कि तुम्हें सबक सिखाऊं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो। इसीलिए मैंने तुम्हारी बेटी को इसी वक्त उठाया और स्टोर में जाकर लिटा दिया, तो तुम्हें लगा शायद मैं उसे कहीं और भेज चुकी हूँ। फिर अगले रोज़ सुबह मैं भी उसके साथ यहाँ से चली गई, क्योंकि जिस जगह पर वो मौजूद थी मेरा भी उसके साथ रहना निहायत ज़रूरी था। मैंने ही उसे ये सब करने को कहा था कि एक ड्रामे में इसे हिस्सा लेना है और उसके लिए ये रोल अदा करना ज़रूरी है। वो मासूम मेरी बातों में आकर वैसा ही कर रही थी। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया था कि अगर ये सब मेरे साथ होता तब भी गलत ही होता। जब खुद पर बीतती है तब इंसान को अगले की तकलीफ़ों का अंदाज़ा होता है। मेरा मकसद तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का नहीं था और ना ही मैंने ऐसा किया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो कहने लगी, जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है। मैं भागती हुई दरवाजे पर गई तो वाकई मेरी बेटी वहीं मौजूद थी। मैंने उसे गले लगा लिया और ऊंची आवाज़ से रोने लगी तो वो अपनी फुप्पो की तारीफ करते हुए कहने लगी कि उन्होंने इतने दिन मुझे बहुत इंजॉय करवाया, मैं अब उन्हीं के साथ सोया करूँगी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मैं वापस उसके कमरे में आई और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। ये मोमिना का बड़ापन था कि उसने न सिर्फ मुझे माफ़ कर दिया बल्कि इस सारी बात को मेरे शौहर से भी छुपा लिया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।